اوپر یہ تھا کہ ایسے جبریل علیہ السلام نے دم مارا، پھونک ماری، اور انہوں نے حمل میں لیا، پھر حمل کو لے کر کے ایک دور مقام پر آئیں۔ وہ دور مقام کیا ہے؟ بیت لحم، جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو مخاض وجع الولادہ، درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لایا۔ تو جاءک من آیا، جائب اور عجائب افعال کو من لایا۔ دوسرے کہا گیا کہ عجائب مانا الجائب، یعنی درد نے ان کو مجبور کیا اس تنے کی طرف جانے پر، اور یہ الجائے سے منقول ہے، مگر اس کا استعمال نقل کے بعد الجا کے معنی کی طرف بدل گیا۔ جیسے ذہب مانے گیا، ذہب مانے لے گیا، لیکن جاء کے معنی آیا اور عجا کے معنی لے گیا نہیں بلکہ مجبور کیا، تو اس معنی میں آ گیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم نہیں کہتے ہو میں جیت المکان و جانی ہے زید، میں اس جگہ آیا اور زید مجھے ہاں لایا نہیں بولتے، کیونکہ اس میں الجا کا معنی نہیں پایا جاتا مجبور کرنے کا، تو اجانی ہے زید نہیں کہتے۔ تو اس کو بتایا ہے کہ افعال میں جا کر کے یہ الجا کے معنی میں بدل جاتا ہے۔ المخاص کا معنی بجع الولادہ، وجہ وجان سمیہ سے علمہ علمن کی طرح۔ جذع نخلا اصلحہ، یعنی نخلا تو درخت کو کہتے ہیں، جذع کا معنی تنا، جڑ، تو اس کی جڑ تک لے آیا، اور یہ درخت سوکھا ہوا تھا، موسم جاڑے کا تھا۔ اب اس میں النخلا میں الف لام ہے، اگر عہد کا ہے تو اس کا مطلب کوئی معین درخت تھا، اس معین درخت کے پاس وہ آئیں، اور اگر النخلا میں الف لام جنس کا ہو تو مطلب یہ کہ درخت خرما کی جنس کی طرف آئیں۔ تو اب یہاں اس کا معرفہ رکھنا النخلا فرمانا یہ بتا دیتا اس بات کا کہ یہ معروف درخت تھا، اور ہو سکتا ہے کہ تعریف برائے جنس ہو، یعنی اس جنس درخت کی تنے کی طرف درد ان کو لے آیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی درخت خرما کی جانب، لیطعمھا منھا الرطب، تاکہ ان سے پکی، اس درخت سے پکی کھجوریں ان کو کھلائے۔ رطب کہتے ہیں پکی کھجور کو، اس لیے کہ یہ رطب ہو کی ضمیر راجع رطب کی طرف، اس لیے کہ پکی کھجور یہ نفاس والی عورت کی خوراک ہے، خرسہ کا معنی طعام، یعنی اس کی خوراک ہے۔ تو اس مصلحت کے تحت ان کی رہنمائی ہوئی کہ اس درخت کے پاس آ جائیں۔ پھر انہوں نے کہا اس سے بے صبری کے سبب جو مصیبت ان کو لاحق ہوئی، کیا کہا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی، تو اس مصیبت میں نہیں پڑتی۔ اب یہاں ماتا یموتو کو بتایا ہے کہ ماتا یموتو قال یقولو کی طرح ہو تو اس کا فعل ماضی واحد متکلم متو ہوگا، قلتو کے وزن پر، اور ماتا یماتو خافا یا خافو کی طرح واوی ہو تو خفتوں کے وزن پر متو ہوگا، اور یہاں دونوں قرأت متواترہ میں ثابت ہے، متو بھی اور متو بھی۔ متو نافع مدنی اور اہل کوفہ یعنی حمزہ علی کسائی اور حفصہ امام حفص کی قرأت ہے، شعبہ کی نہیں، اور باقی لوگوں کی قرأت ہے متو ضمے کے ساتھ۔ اس کو بیان کیا کہ لغت کے لحاظ سے دونوں ہے، ماتا یموتو قال یقولو کی طرح اور ماتا یماتو خافا یا خافو کی طرح۔ تو جو سمیہ سے ہوگا تو متو ہوگا اور نسل سے ہوگا تو متو ہوگا۔ وکنت نسیا منسیا، بھولی بسری ہونے کا مطلب شہن متروکہ لا یعرف ولا یذکر، چھوڑی ہوئی چیز ہو جاتی جس کو نہ پہچانا جائے نہ ذکر کیا جائے۔ یہ نسین اور نسین دو قرأت ہے، نون کے فتح کے ساتھ امام حمزہ اور حفص کی قرأت اور نسین باقی لوگوں کی، معنی ایک ہی ہے۔ ایسی شے جیسے جو اس قابل ہو کہ ڈال دی جائے اور حقارت کی وجہ سے بھلا دی جائے، حقارت کی وجہ سے ڈال دی جائے اور بھلا دی جائے۔ فناداہا من تحتہا یا من تحتہا، من ہوگا تو تحتہا ہوگا، یعنی من ثبت تحتہا، یہ منصوب ہوگا۔
مفعول فی ہو کر کے، اور من تحتیا ہوگا تو من کی وجہ سے تحتیا مجرور ہوگا، دونوں قراءتیں ہیں۔ اب پہلے بتایا من والی قراءت کو، من تحتہ، تو اسے پکارا اس نے جو اس کے نیچے تھا۔ اب من تحتہ سے کون مراد ہے؟ تو اس کو کہا من الذی تحتہ، یعنی وہ جو اس کے نیچے تھا۔ من جو ہے نادہ کا فاعل ہے، اور یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے، تو نیچے ہونا کیسے کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ تھے جو جگہ ان سے نیچے تھی، پست تھی۔ جیسے کہ دریا کے اندر ایک شخص ہے اور ایک ساحل پہ کھڑا ہے، تو ساحل والا اوپر کہا جائے گا اور دریا والا نیچے ہوگا۔ یا من سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ وہ تو ان کے نیچے تھے ہی، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ نے مریم کو ان کے دامن کے نیچے سے خطاب کیا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور من تحتیا، اس نے اس کو اس کے نیچے سے پکارا، تو یہ نافع مدنی اور اہل کوفہ کی قرأت ہے سوائے ابوبکر شعبہ کے، اور فاعل جو ہے مقدر ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہے جبریل۔ اور پست ہونا اسی لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام تو حقیقت ان کے نیچے تھے، اور جبریل علیہ السلام اس لیے کہ نشیبی جگہ میں تھے۔ اور تحتہ میں ہا یہ نخلا کے لیے، یعنی درخت کے نیچے سے پکارا، من تحتہ من تحت النخلا، یہ جب کہ ہے جبریل علیہ السلام مراد۔ اب کیا پکارا؟ اس کا بیان اللہ تحزنی، تو یہاں ان جو ہے تفسیریہ، جو معنی قول کے بعد آتا ہے، تو ندا میں قول کا معنی پایا جاتا ہے، تو ان تفسیریہ آیا۔ تو نیچے سے کیا پکارا کہ غم نہ کھاؤ، قد جعل ربک تحتک سریہ، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک نہر کر دی ہے۔ لا تہتمی بالوحدۃ وعدم الطعام والشراب ومخالطۃ الناس، تنہا ہونے اور کھانا پانی نہ ہونے اور لوگوں کی چیمی گوئیوں کی فکر نہ کرو۔ اور ان بمانا اے ہے، جو نادا کی تفسیر میں آیا۔ قد جعل ربک تحتک، تمہارے رب تمہارے نیچے، یعنی تمہارے قرب میں یا تمہارے زیر فرمان، اگر حکم دو کی جاری ہو تو جاری ہو، اور حکم دو کی ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے۔ سرین نارن صغیرن، چھوٹی ندی، یہ جمہور کے نزدیک سری کا معنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سری کا معنی پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ جدول ہے، جدول کہتے ہیں چھوٹی نہر کو، لیکن تخریج حدیث کشاف میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا کہ یہ مرفوعاً جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کو ابو سنان نے روایت کیا ہے، ابو سنان ضعیف ہے۔ ہاں موقوفاً یہ اور طریق سے بھی ثابت ہے، سرکار کے قول کے طور پر نہیں ہے۔ اور سری کے معنی میں حسن بصری سے روایت ہے، یہ سری کے معنی سید کریم معزز سردار یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس بارے میں روایت ہے کہ خالد بن صفوان نے حسن بصری سے کہا کہ عرب تو جدول کو سری کہتے ہیں، چھوٹی نہر کو سری کہتے ہیں، تو حسن نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، اور ان کی بات کی طرف رجوع کر لیا۔ اب یہ نہر کہاں سے پیدا ہوئی تو اس بارے میں روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ نے جبریل علیہ السلام نے اپنی گڑھ سے زمین کو مارا تو ایک چشمے کا شیریں پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا، فظہرت عین ماء عذب، تو جب شیریں پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا تو یہ سوکھی ہوئی نہر رواں ہو گئی، اور جب وہ رواں ہوئی تو یہ درخت، کھجور کا درخت، یہ بھی سرسبز ہو گیا۔ فخضرت النخلا واسمرت وانعت ثمرتها، کھجور کا درخت سرسبز بھی ہو گیا، پھل بھی لایا اور پھل پک بھی گیا، انع پک جانا، اور ینع ضربہ اور فتح سے یہ بھی پکنے کے معنی میں، تیار ہونے کے معنی میں۔ تو جب یہ کھجور تیار ہو گئی تو فرمایا گیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو وہ تمہارے اوپر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی کرو۔ عرض عزو ہلانا، حرکت دینا، تو ہر رکی سے اس کی تفسیر کی، علیہ کے یعنی الا نفس کے،
بجذع النخلہ کھجور کے درخت کے تنے کو. ابو علی نے کہا کہ بعض آئدہ ہے کیونکہ حز متعدی بنفسی ہوتا ہے، حزہ حرکہ یعنی حزی جذع النخلہ. اب یہاں تو ساقط میں کئی قرأتیں ہیں، ان کو بیان کیا. پہلی تاکہ دوسرے میں ادغام کے ساتھ، اصل میں تفاعل سے تتساقط ہوگا، تتقابلو کی طرح تتساقط. تو دوسری تے کو سین کر کے سین کو سین میں ادغام کیا جائے گا تو تساقط ہوگا. تو پہلی تا کا دوسری میں ادغام تو حقیقتاً تو دوسری تا ہے وہ سین کی گئی، پھر سین کا سین میں ادغام کیا. تو یہ تسامحن کا ہے کہ اس صورت میں پہلی جو ہے وہ دوسرے سے مل جاتی ہے، تو کہا کہ پہلی تا کے دوسرے میں ادغام کے ساتھ تساقط. یہ ابن کثیر مکی، نافع مدنی، ابو عمرو یہ ابن عامر شامی، ابو عمرو بصری، علی کسائی، یہ 5 قراء ہوئے، اور امام عاصم کے ایک راوی ابو بکر، ان کی قرأت ہے. تو اب باقی رہے امام حمزہ اور حفص، تو ان کی قرأت آگے بیان کی ہے. اصل ہے تتساقط، دونوں تا کے اظہار کے ساتھ، تو دوسری تا کو سین کر کے ادغام کیا تو تساقط ہوئی ہے، تتساقلو سے تساقلو. اور تساقط تو تتساقطوں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا تو تساقط بچے گا، تا کے فتح کے ساتھ اور قاف کے فتح کے ساتھ، اور دوسری تا کو ساقط کر کے اور سین کی تخفیف کے ساتھ. یہ امام حمزہ کی قرأت ہے. اچھا، اور یس ساقط، یہ یا کے فتح اور قاف کے فتح کے ساتھ اور سین کی تشدید کے ساتھ، یعنی یت ساقط و سا تے کو سین کر کے ادغام کیا تو یس ساقط ہوا. تو یس ساقط یا کے اور قاف کے فتح کے ساتھ اور سین کی تشدید کے ساتھ، یہ یعقوب کی قرأت ہے. یعقوب اشرم سے اور سہل اور نصیر، یہ لوگ راوی ہیں. اچھا، اور تساقط یہ امام حفص کی قرأت ہے مفاعلت سے، تو قاتل کے وزن پر. تو ایک قرأت ہوئی تساقط، یہ اکثر کی قرأت ہے، اور تساقط یہ امام حمزہ کی قرأت ہے، اور تساقط یہ امام حفص کی قرأت ہے، اور یہ ساقط یعقوب کی قرأت ہے. یہ شرح مشہورہ میں سے ہیں. اور شاذ قرأتیں ہیں وہ ہے تسقط اور یسقط فعل سے، اور تسقط اور یسقط مجرد سے. اب یہ بتایا ہے کہ جہاں مؤنث کا صیغہ ہوگا تو ضمیر ہے کی راجع ہوگی نخلا کی طرف، اور جہاں مذکر کا صیغہ ہوگا جیسے یسقط اور یسقط تو اس میں یا یہ ہوا کا صیغہ ہوگا، اور یا جو ہے وہ جزع یعنی تنا کے لیے ہوگی. یہ 9 قرأتیں ہیں. تو 9 کیسے ہوئی؟ ایک تساقط ہے اور دوسری تساقط ہے جو امام حمزہ کی قرأت ہے، تیسری یساقط ہے جو یعقوب حضرمی کی قرأت ہے، چوتھی یہ تساقط ہے امام حفص کی قرأت، اور 4 یہ ہے تسقط یسقط، اور تو یہ 8 ہوئی. 9 اس طریقے سے کہ ایک اصل کے مطابق یہ بھی شاذ قرأت ہے تتساقط. رتباً یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ یہ تمیز ہوگا یا مفعول بھی ہوگا حسب قرأت، یعنی یہاں فعل متعدی ہوگا جیسے تساقط تو رتباً اس کا مفعول ہوگا، یا شاذہ میں تسقط یسقط یہاں فعل متعدی ہے تو رتباً اس کا مفعول بھی بن جائے گا. جہاں فعل لازم ہوگا جیسے تساقط یساقط تو اس میں فعل لازم ہے، تسقط یسقط یہ شاذہ میں سے، تو جب لازم ہوگا تو رتباً تمیز بنے گا. تو یہ تمیز یا مفعول بھی ہوگا حسب قرأت. جنین کا معنی طرین، علماء نے یہ کہا ہے کہ تمر کھجور نفاس والی عورت کے لیے اسی زمانے سے دستور ہے،
اور کہا گیا کہ نفاس والی عورت کے لیے روطب پکی کھجور سے بہتر اور بیمار کے لیے اصل یعنی شہد سے بہتر نہیں ہے۔ فکلی من الجنی یعنی مانی تازہ کھجور، تو تازہ کھاؤ تازہ کھجور سے، اور پیو سری یعنی نہر سے، اور قرری آئینہ قرہ قرر ٹھنڈا ہونا، تو ٹھنڈی ہو آنکھ کے اعتبار سے، اور آنکھ ٹھنڈی ہونا کنایا ہوتا خوش ہونے سے، یعنی خوش ہو پسندیدہ فرزند سے۔ عین تمیز ہے یعنی طیبی نفسن، خوش دل ہو عیسیٰ سے اور اپنے سے چھوڑ دو وہ جو تمہیں رنجیدہ کرے۔ اب اس کے بعد ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اگر انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر قوم کی طرف جاؤ اور کوئی پوچھے کہ تمہارے بچہ کہاں سے ہوا تو اس کو جواب نہ دو، اور یہ کہو کہ میں نے روزے کی نذر مانی ہے، یعنی کلام سے روزہ۔ تو ان کی شریعت میں جیسے کھانے پینے سے روزہ ہوتا تھا ویسے کلام سے بھی روزہ ہوتا تھا، یا یہ کہ ان کی شریعت میں جب اصلی روزہ ہوتا تو اس کے ذہن میں کلام سے بھی روزہ ہوتا، یعنی بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب یہ بتائیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات چیت نہیں کر سکتی ہیں۔ اب رہ گیا کہ انی نذرت للرحمن صوما، یہ بھی تو بات ہے، تو کہا کہ اس سے مراد یہ کہ اشارے سے بتائیں، زبان سے نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ قوم کی طرف پہنچی اور لوگوں نے پوچھ گیا شروع کی فاشارت الیہ، تو حضرت عیسیٰ کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، اور اشارے کو بھی کلام کہا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے قولی آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب جاؤ اور خامخواہ ہر وقت کہتی رہو کہ میں نے روزے کی نظر مانی ہے، روزے کی نظر مانی، یہ نہیں۔ مراد یہ کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو جو تم سے تمہارا حال پوچھے تو یہ کہنا کہ انی نذرت للرحمن صمتن و امساکن عن الکلام، کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی اور کلام سے باز رہنے کی نظر مانی ہے۔ تو صوم سے مراد وہی کلام سے باز رہنا، اور کلام سے باز رہنے والا روزہ بھی ہوتا تھا، اور وہ لوگ کلام سے بھی روزہ رکھتے تھے جیسے کہ کھانے پینے سے روزہ رکھتے۔ اور کہا گیا کہ صوم سے حقیقی صیام مراد ہے، اور ان کے روزے میں خاموشی بھی تھی، تو اس صوم کا التزام خاموشی کا بھی التزام تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خاموشی کے روزے سے نہیں فرمائی، تو ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا، اس بارے میں حدیث ہے۔ اچھا، اب یہ حکم ان کو کیوں دیا گیا کہ خاموشی کا روزہ رکھیں اور کسی سے بات نہ کریں؟ وہ اس وجہ سے کہ بیوقوف لوگ بات کریں گے تو اس کے بعد بحث ہوگی، بحث چلتی رہے گی، وہ خاموش نہیں ہوں گی، اور اگر یہ خاموش رہیں گی تو وہ ایک دو بات کہہ کر کے چپ ہو جائیں گی۔ تو اس کو کہا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ سکوت کی نظر مانیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کفایت کریں گے ان کی اس کلام میں جس سے ان کے دامن کی براعت وہ ظاہر کر دیں۔ صحات کو میدان کا ہوتا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی کفایت کریں گے کلام میں، اس کلام کے ذریعے جس سے کہ ان کے دامن کی براعت ظاہر کر دیں۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ صفحاء سے جدال اور بحث نہ کریں، اور اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ سفیہ سے سکوت واجب ہے، اور کسی قضاء اقداء کا معنی ہوتا ہے لگام دینا، یعنی لگام کو سخت کرنا۔ جب سخت لگام کر دی جاتی ہے تو گھوڑا دوڑ نہیں پاتا، اور لگام ڈھیلی کر دی جاتی ہے تو خوب دوڑتا ہے۔ تو اس سے تشبیہ کے لحاظ سے قدیہ اور اطلقہ آیا ہے۔ کسی صفی کو لگام نہ دی گئی اعراض کے مثل، اعراض جیسی چیز سے، اور اس کی لگام ڈھیلی نہیں کی گئی، اعراض یعنی معارضہ کے مثل سے، اعراض قتال کے وزن پر، یعنی جب سے بیوقوف سے منہ پھیر لیں گے تو وہ بحث روک دے گا، اور اگر اس سے جواب در جواب کریں گے تو دن بھر بولتا رہے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کسی صفی کو لگام دی گئی روگردانی چہرہ پھیر لینے کے مثل سے، اور نہ اس کی لگام ڈھیلی کی گئی اعراض یعنی معارضہ مقابلہ کے مثل سے۔ اب یہ کیسے بتایا انہوں نے کہ انی نذرت للرحمن؟ تو انہوں نے ان کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے روزے کی نذر مانی اشارے سے، اور کبھی اشارے کو بھی کلام اور قول کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ دلالت کو بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کا قول نہیں دیکھتے جو قبروں کے وصف میں ہے،
وتکلمت عن اوجہن وبلا، یہ خبریں ایسے چہروں کے بارے میں ہم کلام ہوئی جو بوسیدہ ہو چکے ہیں. بلا لیکن بوسیدہ ہونا یعنی ان خبروں نے بوسیدہ چہروں کا بتا دیا. تو اب یہ دلالت ہوئی اور دلالت کو کلام کہا گیا ہے. قیلہ سے بیان کیا ہے کہ کہا گیا کہ خاموشی کا وجوب اتنی گفتگو کے بعد تھا، یا ان کو لیے اس قدر بولنے کی اجازت دے دی گئی، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہ لوگوں نے ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. اسی اشارے کو قولی انی نذرت للرحمن صوما کہا گیا ہے. تو میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو ہرگز آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاتت بہی قومہا، بہی یعنی بعیسیٰ، تو وہ اپنی ان کو لے حضرت عیسیٰ کو لے کے اپنی قوم کے پاس آئیں. اس کے بعد کہ اپنے نفاس سے پاک ہو گئیں. تحملہ، یہ حال بنے گا ان کو اٹھائے ہوئے. اے اقبلت نہم حاملتن ایاہ، یعنی وہ ان کی جانب آئیں ان کو اٹھائے ہوئے. جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے ساتھ دیکھا، بچے کو ان کے ساتھ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم لقد جیت شیئا فریا، تم نے تو انوکھا کام کیا. اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، باپ کا نام عمران تھا، اماں کا نام حنہ تھا، تو ان کا نام ذکر کیا کہ تمہارے باپ عمران برے آدمی نہیں تھے اور تمہاری ماں حنہ یہ بدکار نہیں تھی. تو فری کا معنی انوکھا، عجیب، اور فری کا اصلی معنی کاٹنا، گویا کہ انوکھا کام جو عادت کو قطع کر دیتا ہے. یا اخت ہارون کا کیا مطلب؟ ہارون کی بہن. تو پہلا معنی وہی بیان کیا ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے عیسائیوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون حضرت مریم کے بارے میں، حالانکہ حضرت ہارون اور حضرت مریم کے درمیان لمبا فاصلہ ہے 1000 سال کا، تو یہ ان کی بہن کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کو جواب نہیں دیا کہ لوگ جو ہے اپنے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت ہارون کی حضرت مریم کی بہن کے حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون، حضرت ہارون نبی کے نام پر رکھا گیا تھا. تو وہ حضرت ہارون مراد نہیں ہے. تو یہ ان باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بنی اسرائیل کے افضل شخص تھے. یا یہ کہ یہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہوں تو حقیقی بہن تو ان کی ہو نہیں سکتی ہیں. تو کہا کہ یہ ان کی نسل سے تھی. کانت من عقابی، عقیب کی جمع عقاب، عقیب والا نسل، اور دونوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا. یہ ایسی جیسے یا آخا ہمدان کہتے ہیں، تو ہمدان کسی موریث اعلیٰ کا نام ہوتا ہے. اب آج 1000 سال کے بعد بھی اس کی نسل میں سے کوئی ہے تو یا آخا ہمدان یا آخا تمیم یا آخا مضر کہتے ہیں، یعنی یا واحد منہم، یعنی ان میں سے ایک. یا یہ ہے کہ ہارون کوئی نیک شخص تھے یا ہارون کوئی برا شخص تھا ان کے زمانے میں، اس سے ہے کہ مریم کو تشبیہ دی نیکی میں، یا اس سے ان کو گالی دی، ہار دلایا. تو یہ 3 معنی الگ بیان کیے ہیں. پہلا معنی راجح ہے چونکہ حدیث سے وہ ثابت ہے کہ ہارون نامی ان کے بھائی تھے اللاتی. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے ان کے جواب میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ان کو جواب دیں. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ لا تحزنی واحیلی بالجواب علیہ، کہ آپ غم نہ کریں اور جواب میرے حوالے کر دیں، حالہ یحیل حالہ. اور کہا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو اس بات کا حکم دیا. جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو لوگ غضبناک ہوئے اور تعجب کیا اور کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے اس سے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے. اب کانا ماضی کے معنی میں لیا جائے کہ کیسے اس سے بات کریں جو گہوارے میں بچہ تھا. تو ہر شخص جو آج جوان ہے، بوڑھا ہے، وہ بھی گہوارے میں بچہ تھا. تو جو کل کبھی بچہ تھا، گہوارے میں تھا، اس سے آج بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے.
اس لیے کانا یہ ماضی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کانا حصل ہے اور وجدہ کے معنی میں ہے، یعنی جو گہوارے میں بچہ ہونے کی حالت میں ہے تو حادثہ اور وجہ سے تفسیر کی۔ میں جس گہوارہ جو ماحود ہے سبیشن یہ حال ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو آج گہوارے بچے کی حالت میں ہے اس سے ہم کیسے بات کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کر دی۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا، اور مجھے وجعلنی مبارکہ ما کنت، اور مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ ظاہر کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، چونکہ بعد میں قوم ان کو الہ یا ابن اللہ کہنے والی تھی، تو رب کی برات پہلے ظاہر کی کہ میں نہ تو الہ ہوں نہ ابن اللہ ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ تو سب سے پہلے وہ باطل عقیدہ جو قوم الہ کے متعلق رکھنے والی تھی اس کا ازالہ کیا، حالانکہ موقع یہ تھا کہ ماں کے متعلق جو تہمت تھی اس کا پہلے ازالہ کرتے، لیکن رب کے متعلق تہمت کا ازالہ انہوں نے مقدم کیا، چونکہ یہ معاملہ اہم تھا بنسبت ماں کی تہمت کے، اور جب یہ کہہ دیا تو اس سے ماں کی تہمت کا بھی ازالہ ہو جائے گا کہ جو اس بلند مرتبے میں ہوگا تو وہ زانیہ کا فرزند نہیں ہوگا، تو ماں بھی اس کی پاک صاف ہوگی، تو ان کی برات بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور اگر صرف ماں کی برات ظاہر کر دے تو رب کی برات ظاہر نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ گہوارے میں، تو اس کو کہا ہے کہ جب حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اپنی گویا زبان خاموش کر لی تو اللہ نے ان کے لیے ایک خاموش زبان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ گویا کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے پہلے اقرار کیا بندہ ہونے کا جبکہ وہ 40 دن کے تھے یا ایک ہی دن کے تھے، تو اگر نفاس سے نکلنے کے بعد وہ آئی تھیں تو 40 دن کے تھے، اور اسی دن آئی تھیں تو ایک ہی دن کے تھے۔ مروی یہ کہ انہوں نے اپنی سبابہ یعنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور بلند آواز میں کہا انی عبداللہ، اور اس میں نصارہ کے قول کیا رد ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو الہ یا ابن اللہ کہتے ہیں۔ اس نے مجھے کتاب دی یعنی انجیل، اور مجھے نبی بنایا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا میرے لیے مقدر ہے اور آئندہ قطعی یقینی طور پر ہونے والا ہے، اور اس کی تعبیر انہوں نے ماضی سے کی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حسن بصری سے روایت یہ ہے کہ وہ گہوارے میں نبی تھے اور ان کا کلام ان کا معجزہ تھا۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں سبقت کر چکا ہے، یا یہ کہ آنے والے کو قطعی طور پر آنے والوں کو آتی لا محالۃ کأنہ وجد، قطعی طور پر آنے والے کو ایسا قرار دیا گویا کہ وہ ہو چکا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت کیا جہاں میں بھی رہوں۔ برکت کہتے ہیں ذاتی خیر الہی کو، تو اس کے لحاظ سے دو تفسیر اس کی روایتوں میں آئی، نفعان یا معلما للخیر۔ نافع کا مبالغہ نفع، بہت نفع بخش کیا جہاں بھی رہوں، یا خیر کی تعلیم دینے والا کیا۔ اوصانی یعنی امرنی، مجھے حکم دیا نماز اور زکوٰۃ کا اگر میں مال کا مالک ہوں، چونکہ یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دولت اور مال کبھی نہیں رکھا، تو زکوٰۃ کا حکم دینے کیا مطلب، تو اس میں قید لگائی کہ زکوٰۃ کا حکم اس قید کے ساتھ ہے کہ اگر مال کے مالک ہوں۔ دوسرے کہا گیا کہ صدقہ فطر ہے، تیسرے کہا گیا کہ زکوٰۃ سے مراد لغوی معنی یعنی بدن کو صاف رکھنا، اور احتمال رکھتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ مجھے تاکید فرمائی اس بات کی کہ میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دوں، اور یہ راج ہے چونکہ وہ نبی تھے اور رسول تھے، اور رسول پوری امت کے لحاظ سے معمور ہوتا ہے، تو پوری امت کے لحاظ سے ان کو نماز زکوٰۃ دونوں کا حکم دیا گیا۔ ما دمت حیا، یہ منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، یعنی ما مصدریہ دوام کے معنی میں ہو جائے، اس سے پہلے مدت کا یعنی مدت دوام حیاتی، یعنی مدت حیاتی۔ وہ برم بوالدتی جعلنی برم بوالدتی، یا مبارکن پر یعنی ماں کا فرمانبردار کیا کہ میں اس کی عزت کروں اور ان کی عزت کروں، ان کی تعظیم کروں۔ ولم یجعلنی جبارا، مجھے متکبر
اور شقین یعنی عاقل نافرمان نہیں کیا، اور میرے اوپر سلام ہو جس دن کی میں پیدا ہوا اور جس دن کی مروں اور جس دن کی مجھے زندہ اٹھایا جائے۔ تو السلام یہاں پہ معرفہ ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیّا وہاں نکرہ آیا اور یہاں معرفہ آیا۔ تو دو وجہ اس کی بیان کی گئی کہ یہاں پر الف لام عید کا یعنی وہی سلام جو ہے یحییٰ کے لیے تھا، وہ سلام میرے لیے ہے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ آیا۔ دوسری کہ السلام یہ جنس کا ہو، یعنی میرے لیے جن سے سلامتی ہے۔ اب اس میں تعریض ہوگی اعداء کے لیے کہ تمہارے لیے عذاب ہے، کہ جب مقابلے میں کہا جائے کہ میرے لیے سلامتی ہے تو اس کا مطلب تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ یوم ولدتو میں یوم ظرف ہے اور عامل اس میں خبر ہے علیہ یعنی ثابت علیہ، اور یوم اموت و یوم ابعث حیّا نہیں وہ سلام جو متوجہ کیا گیا ہے یحییٰ کی طرف تینوں مقامات میں، ولادت، موت اور بعث، تینوں مقامات میں متوجہ کیا گیا۔ موجہ الیہ وہ میری طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ اگر السلام میں الف لام حرف تعریف عید کا ہو اور اگر جنس کا ہو السلام میں الف لام، تو مطلب ہے کہ جن سے سلام میرے اوپر ہے، اور اس میں مریم اور ان کے فرزند کے اعداء پر لعنت کی تعریض ہے، اس لیے کہ جب یہ کہیں گے کہ جن سے سلام میرے اوپر ہے تو یہ تعریض کی کہ اس کی ضد تمہارے اوپر ہے۔ اس لیے مقام و مناکرۃ و عناد، اس لیے کہ یہ مقام مقابلے میں انکار کرنے اور عناد کا مقام ہے۔ فکان مئنۃ لمثل هذا التعریض، مئنہ کے کئی معنی ہیں، تو علامت، دوسرے وقت، تیسرے لائق اور مناسب، اور مئنہ معنی مظنہ یعنی گمان کی جگہ اور محل، زیادہ مناسب ہے کہ لائق کے معنی ہو یا محل کے معنی میں ہو، تو اس طرح کی تعزیز کا موقع تھا، محل تھا، یا اس طرح کی تحویل کے لائق تھا۔